بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں منعقد ہونے والا شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کا 23واں اجلاس علاقائی معیشتوں کے فائدے اور بہتری کے لیے شاندار نتائج لانے کی توقعات کے ساتھ گزشتہ روز ختم ہوا، تو اس اجلاس کے پاکستان میں انعقاد سے ملک کو حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں ہر خاص و عام تجسس کا شکار ہے۔ خواتین و حضرات، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے موجودہ چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں درست نشاندہی کی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس دنیا کی 40% سے زائد آبادی کی اجتماعی آواز اور خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رہنماؤں کی یہاں موجودگی ان کے تعاون، پائیدار ترقی اور علاقائی خوشحالی کو فروغ دینے کے اجتماعی جذبے کا ثبوت ہے۔ یہ SCO کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور متنوع اقوام کے درمیان تعاون کا ثبوت ہے۔ تنظیم کے ممالک میں ترقی، علاقائی امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے ساتھ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وفود کے سربراہان نے تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ اور ماحولیاتی طور پر پائیدار زمین کی تعمیر کے لیے سیاست، سلامتی، تجارت، مالیات اور ثقافتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے 11 MOUs پر دستخط کیے۔ تنظیم کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف کے اجماع پر SCO کے رکن ممالک کے رہنماؤں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کو یقینی بنانے کی اپنی ذمہ داری پوری کرے، جس کے نتیجے میں 1967 کی پوزیشن پر القدس کے دارالحکومت کے ساتھ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس نے پاکستان کے عالمی سطح پر سفارتی کردار کو اجاگر کرنے کے ساتھ اسے رکن ممالک سے مل کر علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے یوریشین کنیکٹیوٹی میں اہم جغرافیائی لنک سے فائدہ اٹھانے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی اعلیٰ قیادت کے اجتماع نے نہ صرف پاکستان کو علاقائی طاقتوں کے ساتھ اپنے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کا موقع دیا ہے، ساتھ ہی اسے وسیع تر یوریشین کنیکٹیوٹی اقدام میں ایک ضروری کھلاڑی کے طور پر جگہ دی ہے، کیونکہ ملک کی کراچی اور گوادر میں بندرگاہیں، ہوائی اڈے اور موٹر ویز SCO کی ریاستوں، خاص طور پر وسط ایشیائی جمہوریتوں کے لیے گرم پانیوں تک رسائی کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں رکن ممالک نے سرسبز و شاداب علاقوں میں خطے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہوئے رکن ممالک کی پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی پر زور دیا۔ ترقی، ڈیجیٹل معیشت، تجارت، ای کامرس، فنانس اور بینکنگ، سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور اختراع، غربت کا خاتمہ، صحت کی دیکھ بھال، روایتی اور لوک طب، زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، کنیکٹیویٹی، قابل تجدید توانائی، مواصلات، سائنس، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں مشترکہ کاوشوں کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس اجلاس نے پاکستان کو علاقائی مسائل پر اپنے اصولی موقف کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر اپنی اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم موقع فراہم کیا ہے، جبکہ اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہونے والی ملاقاتیں اور معاہدے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے دروازے کھولیں گی، جس میں روس کی CPEC میں شمولیت کی باقاعدہ خواہش کا اظہار ایک بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا پاکستان میں انعقاد وطن عزیز کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ اس اجلاس میں 4 ایٹمی قوتیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور رکھنے والے 2 ممالک چین اور روس شریک تھے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دورس نتائج مرتب ہوں گے، کیونکہ CPEC کے تناظر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا جائزہ لیں تو یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہونے کا واویلا کرنے والے کچھ ممالک اور اندرونی عناصر کے لیے یہ اجلاس بذات خود بہت بڑا جواب ہے۔ اسی طرح 11 برس بعد SCO کے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان آمد اور پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے مابین مفاہمت کی 13 یادداشتوں پر دستخط نمایاں کامیابی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV، لاہور۔